آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں مختصراً یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنے فضلاء کرام ہیں وہ اپنے اس 8 سالہ تعلیمی سلسلے پر اکتفا نہ کرے، آگے بھی اپنے عزائم بلند رکھیں۔ علماء کرام کے کہنے کے مطابق اس وقت تو آپ نے صرف وہ علم کا دروازہ پا لیا جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم مل سکتا ہے، علم کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو گئی، اور مزید ابھی آپ کے کوششوں پر ہے کہ آپ کس طریقے سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جا بجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی تلقین ہے، اور یہ اضافہ حقیقت میں ہم ہر وقت اس کی طرف محتاج ہیں۔ تو آج ہی سے یہ عزم کر لیں کہ ہم اس رسمی فراغت کے بعد بھی اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں گے، اساتذہ کرام برابر آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ دوسری اہم بات جو آج کے اس معاشرے کے حوالے سے ہے اور اس وقت ہم سے معاشرہ تقاضا کر رہا ہے، وہ دین اسلام کی خوبی جو اعتدال اور توسط کی ہے، اس کے بارے میں امت کی رہبری اور رہنمائی کرنی ہے۔ اور تیسری بات جو آج کے حوالے سے ہے کہ آپ فضلاء کرام کو حق تعالی نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام ایک ہی میدان میں کام کریں، اپنے لیے ترجیحات رکھیں اور ان ترجیحات کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کر لیں۔ سرپرستان حضرات کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اس عظیم نعمت سے مالا مال رکھا۔ قرآن مجید میں جا بجا آپ دیکھ سکتے ہیں علماء کی، اہل علم کے جو فضائل ہیں، یقیناً وہ سرپرستان، وہ والدین نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ کوئی شخص عالم بن رہا ہے تو اس میں 2 چیزیں کار فرما ہوتی ہے، یا تو وہ عالم اس لیے ہے کہ ان کے سلسلے نسب میں، والدین میں، بڑوں میں کوئی عالم گزر گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی یہ دولت عطا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کبھی عالم بنتا ہے اس حوالے سے کہ ان کے والدین نے کہیں اہل علم سے محبت رکھی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آپ کے والدین نے اور آپ کی والد مکرمہ نے اور آپ کے بڑوں نے کسی عالم دین سے محبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی، جس پر میں بارہا مبارکباد پیش کروں گا ان تمام سرپرستان کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق بخشی، اور وہ بجا طور پر یہ اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ حق تعالی نے ان کی اولاد کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ یہ جو 8 سال انہوں نے جامع کی 4 دیواری میں گزارے، محنت کی، کوششیں کی، مسلسل پڑھا، تو اس دوران کئی رکاوٹیں آتی ہیں، انسان اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا، انہوں نے رکھ لیا۔ اس پر بھی یہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ اللہ کے دربار میں کلمات تشکر پیش کرے، اور آئندہ ان کے لیے ہم بہتر مستقبل کے حوالے سے خواستگزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز سب سے بنیادی چیز بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظ کرام اور قرائے کرام کو قرآن مجید کی آخری 3 سورتوں کا ختم ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا ہوگی جس میں آپ تمام حضرات کا حاضر ہونا قلبی اعتبار سے یہ اس مجلس کا تقاضا ہے اور اس مجلس کی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں انشاءاللہ العزیز ان فضلاء کرام کی، حفاظ کرام کی، اور اسی طرح مجودین اور قرائے کرام اور متخصصین فی الفقہ الاسلامی والافتاء کے سروں پر دست شفقت کی جائے گی، اساتذہ کرام رکھیں گے۔ تو میں ان تمام مواقع میں آپ سب حضرات سے
دل جمعی کا، نظم و ضبط کا باقاعدہ امید رکھتا ہوں. اب ہمارے